ہاں جی، کسی کو کافر کہنے کے بعد کفر جو ہے وہ لوٹ آتا ہے. اچھا تو دل میں کسی کو کافر مشرکیاں بدعتی سمجھ رہا ہو بندہ، تو کیا اس پہ بھی جو ہے وہ دل کے اوپر تو فتوی ہی نہیں ہے نا جی. دل میں تو اگر کسی کے کوئی خیال آ جاتا ہے اس میں تو نہیں، آپ فتویٰ تو فزیکلی اس کے چیز کا نام ہے نا. دل میں اگر کوئی بیوی کو 50 دفعہ بھی طلاق دیتے، طلاق تو نہیں ہوگی جب تک زبان سے نہیں کرتا. تو باقی جو مشرک ہے وہ تو مشرک ہے نا جی. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کلمہ گو مشرک کو کافر نہ کہیں آپ اس کو، آپ کہیں کہ بس وہ کلمہ گو مشرک ہے، مسلمان ہے لیکن کلمہ گو ہے. جیسے بے نمازی کو ہم کافر نہیں کہتے، حالانکہ نماز چھوڑنا کفر ہے، ہم اسے کہتے ہیں یہ عملاً کافر ہے، عقیدے میں مسلمان ہی ہے جب تک اللہ رسول آخرت کا انکار نہیں کرتا. شرک کی اقسام کون کون سی ہیں؟ شرک کی اقسام جو ہے نا جی، ہم تو ایک چیز کو شرک سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے اصل مسئلہ کھڑا ہوا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. باقی آپ جتنی مرضی قسمیں ابن تیمیہ نے اتنی بنا دی ہیں وہ بناتے رہے، اصل مسئلہ یہی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. جب یہ کلیئر ہو جائے گا نا، باقی سارے شرک ختم ہو جائیں گے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے. عبادت میں جو جو چیزیں اللہ کے لیے، نظر، نیاز، سجدہ، رکوع، قربانی اور نماز، اور ایاک نستعین میں دعا کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، باقی ساری چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی. اچھا، یہ جو